الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مالک نے وہ فرض جو مومنوں نے اپنے اقرار کے بعد اپنے اوپر عائد کر لیا ہے، وہ فرض پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مجھے قوی امید ہے کہ آپ سارے حضرات نے روزہ اس طرح سے رکھا ہوگا جیسے کہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ مالک کے یہاں گناہوں کی معافی اور پروردگار کی طرف سے اجر صرف اس کے حصے میں آئے گا رمضان کے مہینے میں جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن پوری ہوشیاری کے ساتھ، اور دو شرطیں یہ ہے کہ ایمانہ، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان پوری طرح سے خالص ہو، اس میں کوئی لوث اور کوئی نقص نہ ہو، وہ احتسابہ، اور دوسری چیز جو لازم ہے وہ یہ کہ ثواب سمجھ کر کہ مالک نے اپنے غلام کو حکم دیا ہے کہ میں جس وقت جو اشارہ کر دوں اس پر عمل پیرا ہو، اس کا میں اجر دوں گا، انعام دوں گا، اور کوئی شخص یہ بات سمجھ کر روزہ رکھتا تو مجھے آپ سے یہ قوی امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو آپ کا روزہ انہی شرائط کی پابندی میں ہوگا، اور امید ہے کہ پروردگار اس کا اجر دے گا۔ اور یہی بات حدیث میں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں آئی ہے کہ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانًا وَاحْتِسابًا، جو نماز پڑھتا ہے، یہ تطوع جو تراویح کے نام سے پکاری جاتی ہے، یہ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کسی نے ادا کر لی تو اللہ اس کے پرانے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور یہی حال ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں اللہ کی بندگی کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب سمجھ کر کہ مالک نے فریضہ مقرر فرمایا ہے، مالک راضی ہوگا، مغفرت فرمائے گا، تو اس کی خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ اللہ میری خطا کو، پرانی خطاؤں کو معاف فرمائے، اگلی خطاؤں کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ اور آپ حضرات شاید کوئی تعجب کرے کہ بات کیا ہے، یہ بھی روزوں کی تعریف کرتے ہیں اور ہر جگہ ہر ممبر اور محراب سے روزوں کا ذکر آتا ہے، نماز کی یہ بھی تلقین کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ پیچھے نہیں ہیں ان سے، یہ بھی بتاتے ہیں کہ کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی ہمیں اس کے خلاف نہیں بتاتا، تو یہ سب مل کر ایک کیوں نہیں ہوتے؟ چلو اور کوئی ضد کرے تو آپ کیوں ضد فرماتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کے ساتھ مل کر جب بات ایک ہی ہے تو اس کے بعد کیوں مل کر کوشش نہیں کرتے؟
ہماری مجبوریات کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ بات کہنے کے لحاظ سے ہماری بات اور ان کی بات وہی قرآن و حدیث کی، وہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن بنیاد ہے جس کے اوپر ہر جگہ پروردگار عالم نے یہی بات کہی ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر عمل ہوگا تب عمل کی قیمت ہے، مجرد عمل اگر ایمان سے خالی ہو تو اس کی کوئی قیمت ہماری نگاہ میں نہ اٹھے گی۔ یہ ہمارا جرم کہیے یا اس کو کوئی اور نام دے لیجیے کہ اسی بات کو ہم اعلان کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری نمازیں، یہ سارے روزے، یہ حج و زکوٰۃ، جو امت کی اکثریت آج دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والی امت اگر ہے تو یہی ہے، تو اس سے یہی کہنا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے، جو تمہاری عام کیفیت ہے، اللہ نے تم پر کوئی عبادت فرض نہیں کی، جو تمہارے ایمان کی کیفیت ہے، بات وہی قرآن و حدیث کی ہے۔ ہم ذرا صفائی کے ساتھ بات کو سمجھا کر کھول کر بیان کرتے ہیں، تم بالکل آزاد ہو، مالک نے تمہاری اکثریت پر کوئی عبادت فرض نہیں کی، کیونکہ مالک ایسا غیرت والا ہے، وہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز کو سب سے بڑا عمل تم سمجھتے اور ہے، لیکن ہم نے کسی پر نہیں فرض کیا سوائے مومن پر۔ یعنی اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، صحیح معنوں میں تم ایماندار ہو، تب تم مکلف ہو، ورنہ ہم نے تمہارے اوپر یہ زحمت نہیں ڈالی ہے کہ نماز 5 وقت کے لیے نماز میں اپنا جا کے وقت بھی برباد کرو اور اپنے روزگار میں جا کے اس کے اندر وقت نہ ڈالو۔ یہی مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمانداروں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ سب کے اوپر نہیں، سب کے اوپر تو آگ ہماری بھڑک رہی ہے، وہ سب فرض ہے، لیکن تمہارے اوپر جو خالص مومن ہو، بس ہماری غلطی کہو، ہمارا جرم کہو، ہمیں دوش دو کہ ہم نے اسی بات کو کھول کر ہاں کے پکارے کہہ دیا ہے کہ تمہاری اکثریت پر جب تک تم ایمان نہ لاؤ اس وقت تمہارے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ مزے کرو، کیوں برباد کرتے ہو اپنی جان کو کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل بھی کرو، تھک بھی جاؤ اور اس کے بعد جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ، کچھ مزے بھی نہیں اڑاتے۔ یہ ہمارا کہنا ہے، اور یہ تیکھی بات ہے، کھلی بات ہے کہ ہم تمہارے سامنے کہتے جہاں آج تم مسالک میں بٹے ہوئے ہو، اس ملک کے اندر کوئی شاید ہی ایسا ہو جو ان 3 مسلکوں سے الگ ہو۔ کوئی اپنے کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم بریلوی ہیں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہیں، کچھ شوافے پائے جاتے ہیں اور کچھ حنبلی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تعداد اس لائق نہیں ہے۔ تو ہمارا یہی ان سے کہنا ہے کہ تم دیوبندی ہو، میرے بھائیوں بتاؤ ایک دن بھی کبھی تم پر ایمان کا کوئی وقت آیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت اپنے کو بریلوی کہتے ہو، ہم کہتے ہو تمہارا جہاں سے تمہاری ابتدا ہوئی ہے، دیوبند سے تم شروع ہوئے ہو، قاسم نانوتوی صاحب ہیں، عبدالرشید اس کے گنگوی ہیں، جتنے گزرے ہیں تمہارے اشرف علی تھانوی، کفایت اللہ، امداد اللہ، جتنے ہیں ہم کسی ایک کو نہیں۔ تم اپنے کو بریلوی کہتے ہو جتنے تمہارے بزرگ گزرے ہیں، تم اپنے کو اہل حدیث کہتے ہو جتنے تمہاری اس تاریخ میں، یہ 100 برس کا معاملہ ہے، تینوں کا 100 برس کا معاملہ، اسی کے پیچھے میں اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو تمہارے یہاں تمہارے بانی اگر دیوبند کے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی،
آپ کی روح خارج نہیں ہوئی آب حیات میں، دل میں ہے، آپ کی روح باہر نہیں نکلی۔ اور جیسے میں نے عقیدے دکھائے فوٹو کے ذریعے سے، خلیل صاحب نے جو بذل المجہود کے شارح ہیں ابو داؤد کے، کتنے بڑے ان کے امام ہیں دیوبندیوں کے، انہوں نے سارے فتوے جمع کیے، پاکستان اور عرب ممالک کے، کتاب چھاپی، جو ان کے وقت سے آج تک جو دستور ہے، جو ثبوت ہے کہ سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ ہے، صرف نماز روزے کے مکلف نہیں ہیں، باقی ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے جیسے دنیا میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ زور کے ساتھ یہ زندگی دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے۔ تو بتاؤ بھائیوں، تم میں اگر کوئی ایسا اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں دیوبندی نہیں رہا ہوں، میں مسلم تھا، میں نے قرآن و حدیث کو مانا ہے، ٹھیک سر آنکھوں پر تم مان سکتے ہو، تم کہہ سکتے ہو، ورنہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر نماز ہم نے پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو مالک فرماتا ہے کہ وہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ تم اپنے ان کو بناتے ہو اپنا پیشوا، اللہ کی کتاب کے خلاف صاف فیصلہ دیا ہے، اور تم بجائے اس کے کہ اس کا کفر کرو، تم نے مان لیا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اور خود فخر محسوس کرتے ہو اپنے کو اس مسلک سے انتساب کرنے کا اور منتسب کرنے کا۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، انصاف کے ساتھ کہو، کیا تمہارا مالک ایسا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کوئی امام جب چاہے اس کے قرآن کو قلم کر دے، جب مرضی آئے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر کے اپنی بات چلا دے؟ تو طاغوت کون سے ہوتے ہیں؟ بتاؤ طاغوت کیا ہوتے ہیں؟ اور اللہ قرآن میں فرمائے، ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا جنگ کا، سورہ نحل میں مالک فرمائے کہ تمہارا یہ ایمان خالص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، یہ ہماری نگاہ میں معتبر اس وقت تک نہیں ہے جب تم لات اور عزا اور منات کا انکار نہ کرو۔ یہی کہا گیا کہ کوئی اہل کتاب عیسائی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو اس کا کلمہ معتبر نہیں ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اللہ کا نبی مانتا ہوں، کلمہ مانتا ہوں۔ اور یہی فرمایا کہ جب کبھی میں نے کوئی رسول بھیجا ہے اس نے یہی بات پہلے کہی ہے، کبھی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ اللہ کو مانتے ہو، خوش آمدید، لیکن جان لو کہ اس کے بعد جو طاغوت ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ اب دو کی غلامی تو نہیں کر سکتے، جس نے تمہارے مالک کو جھوٹا کہا ہو، مالک کی کتاب کو رد کیا ہو، وہ تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، دوست تو نہیں، ولی تو نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اسے ولی بناتے ہو تو مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ کافروں کے طاغوت ولی ہوتے ہیں۔ تو کوئی مومن کبھی اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے بڑے، ہمارے امام ہیں، جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، اللہ کی بات کی بجائے اپنی بات پیش کی، اور آج تک دنیا اس کو مانتی چلی آ رہی ہے۔ تو ایک یہ طاغوت نہیں، طاغوت سے کوئی بڑی چیز یہ ہے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں، تم سے کوئی لڑائی نہیں سوائے ایک اپنے مالک کے سلسلے میں۔ تم بھی اسی کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو، ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تم کو بھی کھلایا ہے، ہمیں بھی کھلا رہا ہے۔ تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا وہی داتا و دستگیر اور خالق اور مالک وہی تھا، سب کچھ اس نے دیا ہے۔ اس کا کوئی وقار تمہاری نگاہ میں ہونا چاہیے، اس کا کوئی بندہ ہو، وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ حق نہیں دیتا۔ قرآن میں بات کو واضح فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرتے ہو، رشوتیں دیتے ہو، لالچ سے نوازنا چاہتے ہو، جان کا خطرہ ان کے سامنے لاتے ہو، دیس نکالا دے دیں گے، کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ جو ہم نے اتارا ہے اس میں کچھ ملاوٹ کر کے کچھ اس کی بات کو بنا دے، تقول علینا، کچھ اپنی طرف سے ملا دے تاکہ تمہارے دل کو شانتی مل جائے۔ جو آج تمہارے دل کے اندر جلن ہے، جب سچی بات آپ کی طرح سے لگتی ہے تم چاہتے ہو کہ یہ نہ ہو، تو فرمایا سن لو، ہمارے برگزیدہ نبی ہیں، ایسی بات تو نہیں کریں گے، لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے سمجھ لو۔ اگر ہماری بات میں کوئی اپنی طرف سے یہ بات ملا دے تو ہم کیا کریں گے؟ لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم اپنے نبی کو اس کے داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ان کی رگے گردن کو ہم کاٹ ڈالیں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ خالق اور مخلوق کے فرق کو تم نے مذاق سمجھا ہے؟ یہ ہمارے نبی ہیں، قرآن فرماتا ہے اگر یہ کریں اور تمہاری شہ پر تم کو خوش کرنے کے لیے اگر انہوں نے یہ بات کی تھی، فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم سارا زور لگا دو ان کے بچانے کے لیے، ہم سے نہ بچا سکو گے۔ تو بتاؤ اللہ کا فرمان یہ کہ ہماری بات کے خلاف کوئی اگر بات لگا دے تو اس کے بعد کوئی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اور ہماری سنت ہے کہ پیغمبر ہمارے انبیاء ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی بات ہم سے نہیں لگاتے۔ لیکن سوچ لو بات ایسی ہے، اور آج اس دنیا میں ایک مسلک کے آدمی اور سارے اس کے بعد جو عقائد بنائے گئے ہیں اس سارے اس کے اندر یہی ہیں کہ ہم قبر سے فیضان کے قائل ہیں، لیکن جیسے خاص کرتے ہیں، خواص اور عام کا طریقہ ہے۔ خالص وہ قبر پرستی کا شرک جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرگ پر ڈرایا تھا کہ دیکھو تم نہ کرنا، اپنے بزرگوں اور اپنے نبی کی قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ جڑ تھی جس سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عین کرب و بے چینی کے عالم میں جب کبھی چادر سر پر ڈالتے تھے کبھی پھینک دیتے تھے، آپ کی زبان پر یہ جاری تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، لعنت ہو اہل کتاب یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پھر اللہ سے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، مالک میری قبر کو نہ بنانا، لیکن مالک نے دعا قبول نہیں فرمائی۔ جیسے اور بہت سی دعائیں ان کی والدہ کے سلسلے میں یا اور منافقوں کے سلسلے میں قبول نہیں ہوئی، یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ آج وہ قبر بھی سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے، وہاں بھی لوگ، میں نے خود دیکھا ہے، تہجد کے وقت آ کر داخل ہوئے ہیں، قبلے سے رخ موڑ کر قبر کی طرف کیا ہے، ہاتھ باندھ کر، لمبی داڑھی والے حاجی صاحب ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، نبی صاحب سے فریاد کر رہے ہیں۔ یہ خاص اس کے اندر اس قبر کو، اس کے اوپر یہ کلش بنا ہے اور یہ گنبد لگایا ہے 700 سال کے بعد، اور سب نے اس کو مان لیا ہے، آج بھی جو ہے اس کے رکھوالے بن گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نہ ہونا چاہیے، نہ قبر پختہ ہو اور نہ اس پر کوئی عمارت بنے۔ آج کس میں ہمت ہے کہ اپنے نبی کی بات کو نافذ کر کے یہ کام کر سکے؟ اس لیے کہ دنیا کا مزاج بدل گیا، اب ان کی پسند ہے، اب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں چلتا، اب دنیا میں ان کو، اس لیے کہ ہزاروں ان کے اٹھانے والے ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، کتنے علماء دین ہیں، وہ کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے۔ تو پہلی بات جو یہ ہے، ایک کا میں نے ذکر فرما کیا، دوسرے لوگ جو آج یہاں اس امت کے اندر ہے، اگر کوئی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، اگر کہیں دینداری کی خوبو ہے ان کے اندر، تو بہرحال کہیں نہ کہیں لگے ہوئے۔ دوسرا گروہ جو ہے ان کے بانی رضا احمد رضا خان صاحب، یہ سب مانتے ہیں کہ ہاں زندہ ہیں، اور کہتے ہیں ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس پیش ہوتی ہیں اور آپ رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔
دو گروہ یہ ہو گئے، امت کا جو حنفیوں کا سب سے بڑا یہاں پر اجماع ہے، اور ان کے دو گروہ ہیں، دونوں گروہ کا یہ ماننا ہے۔ غیر مقلدین اس سے آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں صرف یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء زندہ ہیں، بلکہ سارے لوگ جو مر جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ان کے پاس زیارت کو جائے، سلام کہے جیسے حدیث میں آیا ہے، تو وہ سنتے ہیں، دیکھ کر پہچانتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کے گھر والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور اگر برے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتا ہے کہ مالک ان کو موت نہ دے جب تک کہ اچھے اعمال نہ کرنے لگے۔ تو اس قبر میں پہنچنے کے بعد زندہ نہیں بلکہ زندوں سے زندہ ہے۔ زندہ تو بیچ میں مٹی کا پردہ ہے، وہ نہیں دیکھ پاتا، لیکن وہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے اہل حدیث کا اور امام احمد کا، امام ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا، ابن کثیر کا، ابن حجر کا، جتنے بڑے بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ کچھ کے میں نے فوٹو آپ کو دے دیے ہیں، وفات النبی کی کتاب آپ کو یہاں مل جائے گی، ان کے فوٹو دکھا دیے ہیں۔ تو بتائیے اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ شرک کی جو بنیاد ہے جس کے ذریعے سے شرک پھیلتا ہے، اور شرک کی بنیاد کیا ہے کہ مرنے والا مرا نہیں، زندہ ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، خوش ہوتا ہے، منت مانو، نظر چڑھاؤ، پھر اگر اس کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو وہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش ایسی تیر بہدف ہے کہ مالک ٹال نہیں سکتا، ایسا وہ محبوب اور ایسا وہ لاڈلا ہے۔ یہی بنیاد ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ بھری بزم راز کی بات کہہ دی، ہم نے یہ کھول کر اعلان کیا ہے کہ مالک کے سامنے جانا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں کھلایا پلایا، وہ ہم کو موت دے گا، وہ ہم کو اٹھائے گا، اور اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد یا تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آگ سے سابقہ پیش آ جائے، اور اگر خوش نصیبی ہے اللہ اسی خوش نصیبی سے سرفراز کرے تو ہمیشہ کی جنتیں ہے، اللہ کی خوشنودی ہے اور ہمیشہ کی خوشحالی ہے۔ ایک اس بات کو ہم نے پیش کر دیا، اور اسی نقطے کو سمجھیے کہ مالک کے یہاں سے جو آتا ہے وہ یہ نہیں کہ ایمان سے لے آؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، بلکہ مالک آزماتا ہے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے بعد دنیا سے ڈرتے ہو، کسی اور نے اللہ کے خلاف اللہ کی کتاب کا انکار کر کے ڈنکوں کے چوٹ کے اوپر آواز نکالی ہے، دنیا نے مانا ہے، تو تم ماننے کو تیار نہیں ہو، تو اور کافری کیا ہے؟ اس کے علاوہ بتا دیجیے اور کیا چیز ہے؟ اور اس سے آگے بھی، اسی لیے مالک نے سورہ نحل میں یہ بتایا کہ اس سے اجتناب کرو طاغوت سے، وقت گزرا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کو اور تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اب اور اس کے اندر شدت آئی کہ اجتناب نہیں، اب طاغوت کا کھلے کفر کرو، اور اس طرح سے ساری جو مصیبتیں آئی ہیں صرف جوان مردوں پر آیا کرتی ہیں جو اس ہمت کے ساتھ اپنے مالک کی غلامی کا نعرہ لگائے اور خلوص کے ساتھ ثابت کر دیں، پھر کہیں اللہ بھی ان کو آزماتا ہے اور پھر پروردگار کی سنت پوری ہوتی ہے۔ باقی جو میل ملاپ کر لے، جو سب کو خوش رکھنا چاہے، اپنے مالک کو بھی اور مالک کے ان غلام دنیا والوں کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر زمانہ اور گزرا ہے، مالک نے اور کھول کر کہا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب صرف زبان نہیں، اب تو قتال کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب اللہ
اللہ کی راہ میں تم قتال کرنے والے بنو، اگر وہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے تو اللہ کے لیے دنیا سے ٹکرا جاؤ. اور جو یہ سب سے بڑے دشمن ہیں والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو تمہارے مزاحم ہوں گے وہی جو طاغوت کو اپنا ولی بناتے ہیں اور اس کے راستے میں اس کے لیے اس کی برائی، اس کی غلط باتوں کو منوانے کے لیے وہ قتال کر رہے ہیں. تو پھر فرمایا کہ پھر جنگ کرو. یہ اولیاء شیطان ہیں. اولیاء شیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا، کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان، یہ طاغوتوں کے ماننے والے، یہ شیطانی فوج ہے. چاہے تم اپنے وسائل کو کم پا رہے ہو، ان کی تدبیریوں اور چالاکیوں کو دیکھ کر سہمے جاتے ہو، لیکن نہیں، ان کا مقابلہ کرو. ان کی تدبیریں ہیں، یہ انتہائی ضعیف ہے، پروردگار ان کے تار و بہت بکھیر دے گا. یہی بات میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. کتنے آپ کے حضرات ہیں جو مدتوں سے یہی باتیں سنتے آئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ بعض حضرات ابھی تک ہمارے فرق کو اور ہماری قوم کے فرق کو نہیں پہچان پائے. ہم کوئی نئی بات کہاں سے لا سکتے ہیں قرآن و حدیث کے علاوہ؟ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مان لو، اور اس کے خلاف کوئی بھی آتا ہے جو اس کے خلاف کہتا ہے اس کو چھوڑو اور سمجھاؤ، نہ مانے اس سے کفر کرو، اور اگر موقع آ جائے تو اس کے خلاف جنگ آزما ہو، ساری تدبیریں اختیار کرو. یہ ہمارا کہنا ہے. ہمارا جرم اگر ہے تو ایک یہی جرم ہے اللہ کے بندے. اور اگر یہ خیال ہو کہ لوگوں سے بھول ہو گئی ہے، اگر مانتے ہو کہ ہاں غلطی کی ہے بڑے بڑے لوگوں نے، تو آخر سب کے لیے مانو، سب سے بھولی تو ہوتی ہے، لیکن ان کو ایک عامی کے لیے کچھ موقع ہو سکتا ہے. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم کہتے ہو دنیا والوں کہ یہ اللہ میں زہر ہے، ان کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور پھر وہ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ صادر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے. ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن کے کسی حکم کو بدل دیں؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے لِتُبَيِّنَ النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ کھول کر صاف صاف بیان کر دے جو تم کی طرف نازل کیا گیا ہے. قرآن کے صحیح معنی بتانے کے لیے آئے. اور اپنے نبی کے ساتھ کتنا ظلم ہے کہ کہا جائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن غلط اور بات یہ ہے، اور اسی کی سچی بات سے جو صحیح روایت سے آئی ہے کس طرح نکالا تم نے غلط معنی لے کر، اپنی طرف سے معنی لے کر، جیسے خاتم الانبیاء کے لیے آ گیا، ایک گروہ نے اس کے معنی لے لیے کہ مہر لگا دی گئی. جو ان کی طرف سے ثابت مہر لگا ہوا ہے، یا یہ ہے ان کی بات کو ثابت کرنے، ان کی حمایت کرنے آئے، یہ معنی انہوں نے نکال لیے اور ختم کر دیا ختم نبوت کے. وہی حال تم نے کیا ہے. بخاری کی صحیح حدیثوں سے جس میں صحیح معنی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہیں، کسی نص سے نہیں ٹکراتے، ان معنوں کے ماننے کے بجائے تم نے اپنی طرف سے وہ معنی لیے تمہارے بزرگ بتا گئے ہیں جو قرآن کے خلاف اللہ کا رد، اللہ کی کتاب کا انکار ہے، اور تم اس پر نازا ہو. حالانکہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ حدیث کے صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تم کو ضد ہے کہ تم معنی نہ لوگے، اور اس لیے کہ تمہارے بزرگ کہیں ٹھوکر کھا چکے ہیں، تمہارے لیے لازم ہے کہ اسی مقام پر پہنچو تو تم بھی ٹھکرا کر گرو. تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک جنگ ہے، کھلی جنگ ساری دنیا سے اس وقت. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ گالیاں دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں، یہ
تہمت لگانے والے کہ بڑے شدید ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا. ہم کہتے ہیں اس سے کام نہ چلے گا، تم یہ بتاؤ کہ کہاں ہم غلط کہہ رہے ہیں. کہتے ہو کسی نے اس کو پی آئی اور ساری دنیا کو ہم نے دیکھا کہ انہی کے اعتماد پر اللہ کی بات کو جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہے ہیں. تو ایک غلام اللہ کا ہے، کیا اس کی غلامی کے اندر جوش پیدا نہ ہوگا، حرکت نہ آئے گی کہ اگر کسی نے نہیں کہا ہے تو میں غلام ہوں، چلو اللہ کے یہاں وہ جواب دے، لیکن میں کیا جواب دوں گا. اس لیے یہ بات ہر مسلمان کا حق ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کا ثبوت دینا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کرو، بات کہتے رہو اپنی مثبت دعوت، تو میں کہتا ہوں تم اللہ سے بڑے حکیم نہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تم سمجھدار نہیں. اللہ نے سارے پرانے جو مشہور تھے سب کو قرآن میں ذکر کیا، یہ فرعون ہے، یہ حامان ہے، یہ قارون ہے، یہ ابو لہب ہے. اور عمرو بن لہی خزائی کا نام کس نے لیا ہے کہ سب سے پہلے اس ظالم نے شرک کو یہاں پر داخل کیا ہے، اور جہنم کی آگ میں نے دیکھا ہے یہ اپنی ہاتھوں کو کھینچ رہا تھا، پھٹ گیا تھا پیٹ. معلوم ہوا کہ وہاں بھی برزخ میں جسم بھی ملتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ بات کو، اعتقاد کے معاملے کو، ایمان کے معاملے کو بالکل صاف، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، بات جب تک صاف ہو کر نہ آئے گی. ایک راستہ ہے، اس پر ڈاکو ہیں، ان کے پروپیگنڈا کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں. کوئی گھبراتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بالکل شاہراہ ہے، بالکل امن ہے. اس کے ان کے ایجنٹ ہیں، لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ جانے کے بعد وہ گھات میں لگنے والے ہیں، وہ ان کو لوٹ لیتے. اب کیا ہم کو اگر معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہوشیار کرے کہ یہ بے ایمان، یہ ایجنٹ ہے، یہ ان کے چیلے ہیں، یہ ان کی طرف سے لگے ہوئے، آگے بڑا خطرناک گروہ بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم یہی کام کریں کہ جنہوں نے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے ہمارے باپ دادا کی اربوں اور کھربوں لوگوں کو جہنم میں جھکوا دیا ہے اپنی بڑائی کے الزام میں اور اپنے جھوٹے نام کی وجہ سے، اور یہ نہیں کہ وہ مر گئے تو گئے، ان کی کتابیں نہیں مری. دن رات ہر جگہ ایک خیجان پیدا ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کے نبی سب، ان کی کتابیں بند تو نہیں ہوئی، وہ نہیں مرے ہیں. سانپ کو مارو اس کا زہر بھی ختم، لیکن یہ ایسا سانپ ہے کہ مارتے جاؤ زہر پھیلتا جائے گا. تو اگر اللہ نے پوچھا کہ ان ظالموں کے متعلق ٹھگوں کو تم جانتے تھے اور دنیا برباد ہو رہی تھی، تمہیں خبر تھی، اور تم اس خیال سے کہ ان کے بڑے نام ہیں، دنیا ناراض ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، تم نے اس بات کو کھول کر دنیا کے سامنے کیوں نہیں رکھا. تو اللہ کے بندوں، اگر آپ کوئی ہمیں تسلی بخش طریقہ بتا سکتے ہیں تو ہم اس پر سوچ سکتے ہیں. کوئی اور طریقہ اس کے علاوہ نہیں ہے. یہی اللہ نے کیا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہی پکارتے ہوئے آپ مکے کی گلیوں میں اور خانہ کعبہ کے اندر پکارتے تھے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تلاوت کرتے ہیں کہ تم اور جن کو تم من ظالموں کو پوچھتے ہو، سوائے اللہ نے تفسیر فرما دی کہ جو خود مومن نیک تھے ان کی بات اور ہے، کسی نے زبردستی کی ہے، جنہوں نے اپنے کو پجوایا ہے، یہ سب حسب جہنم، یہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، اس میں داخل ہو کے رہو گے. یہ معمولی اور ڈھیلی بات ہے. اور جب یہ بات جواں مردی کے ساتھ آتی ہے، اس کے بعد کہیں صحیح معنوں میں انسان کھٹکتا ہے
کان کھڑے کرتا ہے، سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، اور پھر چونکہ یہ حق ہے پھر اس کو قبول کرنے والا بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کا ہمارے تقاضا ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ بدا اسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اسلام جب آیا تھا آخر وہ بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ایماندار ہیں۔ نبی صاحب نے ان کے ایمان کے چیزیں اڑا دیے کہ تم ایماندار نہیں ہو، اس لیے کہ ابراہیم ہمارا پیغمبر، ما کان من المشرکین، تم تو مشرک ہو، وہ مشرک نہیں تھا۔ یہی جا کر مدینے میں ہجرت کے بعد یہی بات ان کے سامنے کھول کر رکھی گئی، تب یہ آشوب برپا ہوا ہے، زلزلے آئے ہیں، اور پھر وہ ساری تاریخ جو آپ کے سامنے ہے وہ دہرائی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر کئی لوگ سمجھے ہیں، دماغ کھلے ہیں، اپنے مالک کی اصلی عزت کو پہچانا ہے، اور پھر کہیں راستہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آیا ہے، اور پھر چلے ہیں، پھر اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں۔ آج اگر اس طرح سے، اگر دوگلے پن کے ساتھ، اگر اللہ کے ساتھ اللہ کے انکار کرنے والے طاغوت کا بھی آپ نے خیال کیا تو اللہ کے دوہرے قدم میں پڑیں گے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں، بتا دیجیے گا، پھر دنیا میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہاں یہ طاغوت تھے، چاہے تمہارے سر کے تاج ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ سے راندے ہیں، ان کی بات نہ ماننا۔ تو اپنی ذمہ داری پہچانیے، باقی ساری چیزیں وہی ہیں۔ تھوڑی سی خلوص کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ، کہ نمازوں کے اندر روزہ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے ہم کیا پیش کر سکتے ہیں جو اللہ کی کتاب اللہ نبی صاحب نے نہیں پیش کی، اس کے علاوہ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہی بات، اس سے پہلے یہی ہوا ہے کہ ایک پیغمبر آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے یہودیوں ماننے والے، توریت پر ایمان لانے والے، جو توحید کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ جب انہوں نے آ کر یہ بات پیش کی ہے تو ایک نبی کے ساتھ کیا کیا ہے دنیا والوں نے؟ کتاب کے ماننے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں انکار کرنے نہیں آیا، میں توریت کا مصدق ہوں، جو تم نے اپنی طرف سے اس میں ملا لیا ہے اس کا میں انکاری ہوں۔ یہی ہمیں کرنا ہے کہ قرآن و حدیث میں کون کس کی ہمت ہے کہ ایک معمولی چیز کا کوئی فرق کر سکے اور وہ کافر ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم تو صرف ادھر اس کے گھروں میں آگ لگی، اس کے شہر یوں اجڑے، اس کی آبرو کے کفن تار تار ہو گئے، لیکن پھر ہمت جواب دیتی ہے کہ فلاں سے کی طرف دیکھو، کیونکہ وہ ایمان کی مردانگی کہاں ہے؟ مالک کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو ہماری بات کہیں اور جم جائیں، ہم اپنے رسولوں کے ساتھ ہیں، ہم مومنین کے ساتھ ہیں۔ یہ روش پیدا کیجئے، دنیا کے اندر غریب اور پردیسی بن جائیے۔ لڑائی جھگڑے کو نہیں کہتا، ہمدردی ہو، دنیا والوں سے آگ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، لیکن وہ تعلقات، وہ محبت اور دوستی کے انداز، وہ شرمندگی کی بات میں کہو دوست سے کہیں برا نہ مان جائے۔ لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں اگر توحید کی بات اور شرک کا ذکر چھوڑو گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی، یہ نامردی ہے۔ اس نامردی کو نکال کر پھر اللہ اپنے مالک کے وقار کو پہچان کر کسی سے بلا وجہ حق کے خلاف کوئی بات نہیں کہنا، لیکن اللہ کی بندگی میں یہ جرأت عزت نفس تو ہونا چاہیے کہ بڑا سا بڑا رشتے دنیا کو اللہ کے راستے سے ہٹایا ہے، اللہ کی بات کا انکار کیا ہے، صاف اعلان کر دو کہ میں اس کا بندہ نہیں اپنے مالک کا بندہ ہوں۔ یہ ایک بات ہے انتہائی سخت، یہ کڑی اور مشکل بات ہے، اس کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ بات اسی لیے سوچ سمجھ کر اس راستے میں جس کو آنا ہے، بہرحال یہ بات کبھی برداشت نہیں کی ہے کسی قوم نے، لیکن اللہ کا اس سے وعدہ ہے
کہ جب بھی آئے وہ، جب خیر آئے اسی انداز سے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی انداز نہیں۔ جب تک ایمان کو بالکل صاف نہ کر دیا جائے گا اور بڑے چھوٹے کا کوئی خیال، کوئی عالم اور فاضل، کوئی امام زیادہ اللہ کے راستے میں روڑا نہ اٹکا پائے گا، اس وقت کہیں راہیں کھلیں گی، اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اتریں گے، مالک سکینہ نازل فرمائے گا، اسباب کا وہ انتظام کرے گا، اور معلوم نہیں 10 سال لگے، 10,000 سال لگے، وہ دن بھی بخاری اور مسلم نے جو بیان کیا ہے وہ دن بھی آ جائے گا کہ اس زمین کے اوپر سوائے مومنوں کے ایک کافر نہ ہوگا۔ اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا جو کافروں سے لیا جاتا ہے۔ عیسائیت کا جو آج زور و شور ہے، فرمائے عیسائیت کا نام نہ ہوگا، صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر کا پتہ نہ ہوگا۔ یہ بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ مسلم میں ایک اضافہ ہے کہ 7 سال اس زمین پر اس زمانے میں ایسے گزریں گے کہ سب مومن ہوں گے، اور 2 مومنوں کے درمیان کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی لڑائی اور کوئی حسد نہ ہوگا۔ گویا جنت میں جو ہمیشہ مومنوں کو اس حالت میں رہنا ہے، 7 سال کے لیے یہ دھرتی کی آنکھیں بھی اس منظر کو دیکھ لیں گی۔ تو اس کے لیے کوشش جاری رہے اسی سمت، اور اللہ 10 سال میں وہ دور لے آئے تو مالک کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اس میں 100 سال لگے، یہ 1000 سال لگے، جب آئے گا وہ دور آئے گا تو اسی انداز سے آئے گا جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دنیا بنے گی، دنیا میں عزت تمکنت ملے گی، خلافت ہوگی، امن و امان ہوگا، اور آخرت میں جنت کی بادشاہی سے سرفراز کیے جائیں گے۔ یہی ایک انداز ہے۔ مالک نے قرآن میں فرما دیا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک ہے کہ مجھے اپنا اکیلا مالک مانے اور میرے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ اور میں نے بتایا کہ پورے پاکستان کے پورے مسالک کے لوگ ہیں، ان کے اندر کفر و شرک ہر ایک میں، بعض میں اوپر تک، بعض میں چھلکتا ہوا، بعض کے اندر اس کے بیدے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے یہاں معمولی ایک شرک، ایک نجس، ایک ذرہ ہے، اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ کبھی اس کو معاف نہ کرے گا۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگیے، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ اس کا آواز میں اضافہ فرما رہا ہے، بات پہنچ رہی ہے، تو بات آپ کے سامنے آنے کے بعد ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی ہے۔ آپ سے یہی کہنا ہے کہ ساتھ دیجیے اپنی حد تک اس کام۔ مالک کی بڑائی کے لیے اگر ایک مالک کا غلام اپنے وہ کہنے والا آگے نہیں بڑھتا ہے تو اس کا دعویٰ کیسے قابل و قبول ہو سکتا ہے؟ ورنہ وہ دن تو دور نہیں ہے کہ آپ کے بھی بازو اگر اٹھانا چاہیں تو آپ نہ اٹھا سکیں گے، سینے پہ پڑے ہوں ڈھلک جائے تو روک نہ سکیں گے، پنڈلیاں بعد نہ اٹھائیں گی، بلکہ اگر آپس میں چمٹ جائیں تو الگ کرنا بھی بس کی بات نہ ہوگا۔ یہ آنکھیں جو آج اللہ کی بات کی پرواہ نہیں کرتی، مٹکتی رہتی ہیں، یہ جب چڑھیں گی تو گھر والے ہیں وہ ڈریں گے اور آنکھوں پر پٹیاں باندھیں گے، منہ کھلا رہ جائے یہ اللہ کی حرام کے اوپر سبقت کرنے والا، تو اس پر ڈھاٹا باندھا جائے گا۔ وہ دن تو آنے سے پہلے اللہ کی بات کو پورے شعور کے ساتھ قبول فرمائیے، اور اللہ نے جو فرمایا ایمان لا کر عمل صالح کر کے پھر یہی دعوت حق ہے، یہ بلند ہو اور اس راستے کی چوٹیں سہلاتے ہوئے، زخم چاٹتے ہوئے شیرانہ وار منزل تک پہنچ جاؤ۔ موت منزل ہے، بس امتحان ختم ہوا، جنت کی بادشاہی کے مجھے تم کو اسی وقت